کہتے جی کہ تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وقت ہو گیا ہے سونے کا، ہم سو نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد ہے، تو گویا ہم نے سونے کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہونا تو آپ یہی کیا کریں کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے گھر میں جا کے وضو کر لیا، برکت بھی ہو جائے گی، تہجد پڑھ لی اور باوضو لیٹ گئے۔ دوسرا جو میں نے آیت بتائی تھی نا جی، سورۃ الکہف کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر سورت تک۔ یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دے اور کہے کہ یا اللہ میری نیند 4 بجے ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے۔ ایک نہیں، ہمارے سینکڑوں ہزاروں طلباء نے تجربہ کیا۔ تو بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا ہو، نیند آ گئی، نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی، صحابی جلیل کاتب الوحی، نہیں اٹھے، تو اس کے غم میں آپ نے سارا دن نفلیں پڑھی، استغفار کیا، توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت سے یا نماز سے محروم ہو جاؤ، سمجھو آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا۔ تو دوسری رات جب آپ سوئے، تہجد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا پاؤں کے اٹھایا، جگایا آپ کو، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً پکڑ لیا، کہا کون ہو تم مجھے رات کو جگانے والے، اور کیسے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو میں ابلیس ہوں۔ بھی ابلیس ہو کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو سارا دن آپ نے عبادت کی، استغفار کیا، میری تو گردن توڑ ڈالی آپ نے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تہجد ہی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تیری گردن مروڑ کے تمہیں ابھی ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے جگانے آیا۔ تو اس لیے بہرحال ان آیات کو پڑھ کے بھی تجربہ کرو، ورنہ اگر یقین نہ ہو تو فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ یعنی گویا کہ نیند ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ میں نے تو زیارت نہیں کی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن طلباء نے علماء نے زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3-3 4-4 دن کے، کیونکہ حضرت مجاہد بھی تھے، سیاست میں بھی دخل تھا، تو 3-3 4-4 دن کے جلسے کر کے سفر کر کے تشریف لے آتے۔ رات کو 12 بجے بھی اگر پہنچ جاتے نا مسجد میں، اعلان ہو جائے، گھنٹہ بج جاتا کہ بھائی بخاری پڑھنے والے طلباء جمع ہو جائے، حضرت آ گئے۔ طلباء جب آ جاتے تو ان سے گزارش کرتے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں، اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب طالب کتاب کھول کے بیٹھے، حضرت نے سر رکھا اور فوراً نیند، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے، وضو کیا اور 10 سو گئے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب لکھا ہے۔ ان دنوں میں شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مدنی کا اختلاف تھا، چونکہ یہ احرار میں تھے، وہ کانگریس میں تھے، بڑا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی ہوتے تھے، اشتہار بھی چھپتے تھے، بیان بھی ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات میں 1 بجے تقریر ختم کر کے آ کے کمرے میں لیٹا، تھکا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مجھے دبا رہا ہے، لیکن اس کے دبانے سے مجھے آرام کے بجائے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں یکدم اٹھا تو حضرت حسین احمد مدنی تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا بھائی میں نے کہا تھک گئے ہوں گے، مجاہد آدمی ہو، میں نے کہا کچھ میں بھی خدمت کر دوں۔ میں نے کہا حضرت میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ مجھے میری خدمت کریں۔
آپ حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو جلسے کی تاریخ دے دو، تمہارے پاس تو مہینوں تک تاریخ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کیا ہے، یہ ڈائری ہے، جہاں مرضی ہے لکھ دو۔ اختلاف اپنی جگہ، ادب یہ تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مولویوں میں اختلاف ہے لیکن ادب نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کو کراچی میں گزر رہے تھے آپ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج کل علماء میں جھگڑے ہیں، پارٹی بازی ہے، ہر جماعت دو دو حصے میں بٹی ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کی صلح کریں۔ فرمایا بھائی صلح تب ہوتی ہے کہ جب بزرگوں میں شفقت ہو اور چھوٹوں میں ادب ہو۔ اب بزرگوں میں شفقت نہیں رہی اور چھوٹوں میں ادب نہیں رہا تو صلح کیسے کرائیں؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں کرا سکتا۔ اگر عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی، تھکے تھے، سو گئے تھے، افضل یہ ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں۔ لیکن اگر 12 بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکا ہے تو صبح صادق تک بھی پڑھ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی شکل میں۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے ادا کر لیں۔ اگر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وتر پہلے پڑھنے چاہیے یا پہلے تہجد پڑھ؟ تہجد کی نوافل پوری کرنے کے بعد آخری نماز تمہاری وتر ہو۔ وتر پڑھنے کے بعد پھر انتظار کریں فجر کی اذان ہو تو 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد فرض۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے افضل یہ ہے کہ وتر جو ہے اسی وقت پڑھے، لیکن تہجد کے بعد، پہلے نہیں۔